سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله البر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ اس وقت اللہ کی رحمت کا ایک عجیب و غریب سین ہے کہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک دم ہمیں عنایت فرمائی ہیں. پہلے تو اپنا کائنات کا جو خالق اور مالک ہے، جو رازق ہے، جس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے قلوب کو بھی اور انسان کو بھی. اس کا پہلا انعام تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے پسندیدہ مہینہ عطا فرمایا جو محبوب مہینے ہے اللہ تعالیٰ کا. دوسرا انعام ہم جیسے عاجزوں کو، گناہ گاروں کو جو عطا فرمایا اس مہینے کے اندر الحمدللہ ایک بہت ہی پسندیدہ وقت پر ہم سب کو وہ مختصر ہیں لیکن جمع کر دیا. میں نے عرض کیا نا کہ سب مالک اور خالق ہی کر سکتا ہے، تو ہمیں اس نے ہی جمع کیا ہے. یہ دوسرا انعام ہے. اور تیسرا انعام جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب سے سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل ذکر اللہ نصیب فرما رہے ہیں. اللہ کا یہ بہت ہی محبوب عمل ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ذکر کرتے ہوئے دیکھے، خود نہ دیکھے بلکہ آسمان پہ جو فرشتے ہیں وہ بھی اس کو دیکھیں. تو یہ کتنا محبوب ہو کہ اللہ تعالیٰ کو کہ فرشتوں کو بھی اس میں شامل کرتا ہے کہ وہ بھی دیکھیں اس کو کہ دیکھو زمین کے اوپر بیٹھے لوگ میرے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. یہ میں تحمیداً یا کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، یہ حقیقتاً بات کر رہا ہوں کہ واقعی ایسے ہی ہے معاملہ اللہ کے ذکر کے ساتھ. دیکھیں نا اکثر ہم سنتے ہیں کہ بھائی ذرا اس مجلس کے بعد مٹھائی تقسیم ہوگی، حضرات تشریف رکھیں. سنتے ہیں نا یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، مٹھائی تقسیم ہوگی، ماشاء اللہ مٹھائی آ رہی ہے، ڈبے آ رہے ہیں مٹھائی کے کھا رہے ہیں. یا سنتے ہیں بھائی حضرات تشریف رکھیں، بھائی اس مجلس کے بعد کھانا تقسیم کیا جائے گا، ماشاء اللہ. جو نیچے ہیں وہ بھی سن کے اوپر آ جاتے ہیں نہیں آتے بھائی کھانا مل رہا ہے. اوپر کے ساتھ والے بھی بلاتے ہیں بھائی آ جاتے کھانا مل جاتا ہے. پھر کہتے ہیں برتن بھی ساتھ لے بھائی، گھر والے بھی کھائیں گے. کتنا ذوق اور شوق ہے ہمیں. اعلان ایک ہی ہوا نا، ابھی مولانا صاحب اعلان کر رہے تو میرے ذہن میں یہی بات جا رہی تھی. انہوں نے یہ اعلان کیا کہ بھائی نماز کے بعد اللہ کے ذکر کی مجلس ہوگی. تو انہوں نے یہاں کیا کہا تھا؟ بڑا تو اس فائدے کی جگہ حقیقت میں بیان کر دیتا ہوں کہ بھی اب اللہ کے ذکر کی مجلس ہوگی اور ذکر کے بعد کیا ملے گا؟ جنت کا فروٹ ملے گا.
کتنی بڑی بات. میں نہیں کہہ رہا، تو اللہ نے کہا ہے، حدیث کہتی کیا ملے گا؟ جنت کا. اس کے لیے ہم بیٹھ جائیں، مٹھائی ملے گی تو فوراً بیٹھ جاتے ہیں، دال چاول ملے تو فوراً بیٹھ جاتے ہیں، تو بلا لیتے ہیں. ادھر اعلان کیا جا رہا ہے، حافظ صاحب کی زبان سے اعلان کیا گیا کہ بھائی ان کو کہو بیٹھو، ابھی جب یہ ختم ہوگی مجلس تو کیا ملے گا؟ اللہ جنت کے پھل اور فروٹ اور میوے ملیں گے. تو کتنے خوش قسمت ہم لوگوں کے کھانے کے لیے فوراً بیٹھ گئے، ایک بھی نہیں ہلا، بولے کہ دور سے کھانے آئے. دعوت کس کی دعوت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے. بہت بڑی مجلس، کتنی عجیب مجلس ہے یہ. اللہ کے ذکر کی آپ سوچیں، کتنی عجیب مجلس ہے. جہاں یہ قائم ہو جائے کوئی تشویش ہے ہی نہیں اس کی. جنگل میں ہو جائے، دریا کے کنارے ہو جائے، بازار میں ہو جائے، مسجد میں ہو جائے، گھر میں ہو جائے، دکان پہ ہو جائے، بستر پہ ہو جائے، بستر کے کنارے پہ ہو جائے، کہیں بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہاں بھی میری مجلس ہوتی ہے ذکر کی، وہی جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے. کیا ہم نہ نظر آئے کسی کو کیا؟ تو حدیثیں بتا رہی ہیں کہ اسی زبردست مجلس ہے اللہ ذکر کی کہ سوچے آدمی ذرا. وہ جگہ چینج ہوتی ہے، اب معمولی جگہ نہیں بنتی کہ فلاں کوئی قیمتی چیز بن گئی، کوئی محل بن گیا، نہیں، ڈائریکٹ کہاں جاتی ہے؟ اللہ تک جاتی ہے. کیا بن گیا بھائی؟ جنت کی. جنت نہیں بنی، بلکہ اس میں ایک حدیث ہے، جنت نہیں بلکہ جنت کا باغ بن گیا. خاص کہا ہے اس بات کو، خاص. جیسے آپ کہیں نا ہم لندن جا رہے ہیں، تو ایک چیز ہوگی لندن جا رہے ہیں، تو ہم لندن میوزیم دیکھنے جا رہے ہیں، تو ایک خاص عجیب ٹرپ ہو جاتا ہے نا، اس میں خاص چیز ہے میوزیم کے اندر کہ لندن ہم فلاں ٹاور دیکھنے جا رہے ہیں، تو ایک خاص چیز نظر آتی ہے کہ لندن میں یہ چیز ہے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جنت بن جاتی ہے، لوگ جنت کا باغ بن جاتا ہے. اور سبحان اللہ سے آگے بھی تشریف فرماتے ہیں، یہ کیا چیز ہے اللہ کے ذکر کی مجلس کہ باغ بن جاتا ہے. اور جو اس مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں اللہ اکبر، تو پھر وہ بیٹھتے نہیں باغ میں، بلکہ باغ میں سیر بھی کراتا ہوں میں. حدیث کے لفظ سیر کراتا ہوں. سیر کراتے کراتے یہی کہتا ہوں کہ جو بھی چیز تمہیں میوہ پسند آ جائے، اجازت ہے، ریسٹرکشن نہیں ہے اس باغ کے اندر، توڑو اور کھاتے جاؤ. میرے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ خوب رز رز کے کھاؤ، پھر خوب کھاؤ. اللہ نے پھل دے رہا ہے اس وقت، فروٹ دے رہا ہے جنت کی. یہ کیفیت پیدا کر لینی چاہیے ہم لوگوں کو. مرے دل کے ساتھ نہ آئے، سست دل کے ساتھ نہ آئے، مردہ دل کے ساتھ نہ آئے، کسی مجبوری کے ساتھ نہ آئے. اللہ کی دی ہوئی دعوت ہے، اس کے اہتمام پر اللہ تعالیٰ کیسے خوان انسان فرشتے لے کے کھڑے ہوتے ہوں گے. الحمدللہ فرشتے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہوں گے لے کر. جس طرح ہوتا ہے نا کہ نکاح ہوتا ہے نا، چھوڑے بانٹتے ہیں، چیزیں بانٹتے ہیں، قسم کھانے کو دل کر رہا ہے میرا، کیونکہ بالکل مشاہدہ یہ ہے کہ اس میں جو حدیث سے سن لے آدمی مشاہدہ ہی ہوتا ہے، اس میں آدمی قسم کھا سکتا ہے کہ بالکل ایسی ہے کہ بھئی یہ واقعات ہو رہے ہیں. اور الحمدللہ اچھی کیسا روزہ کھول کے جاتا ہے روزگار. الحمدللہ کوئی کسی سے روزہ کھول رہا ہے، کوئی پکوڑوں سے کھول رہا ہے، کسی سے کھول رہا ہے، اور ہم کس سے روزہ کھولیں گے؟ جنت کی کھجوروں سے. الحمدللہ کیا بعید ہے کہ یہ کھجوریں تقسیم کی جاتی ہیں، دیکھنے میں دنیا کی لگتی ہوں، لیکن اوپر سے آتی ہوں یہ کوئی پتہ نہیں. تو بھائی آیا کریں ذکر میں. اور پھر یہ رمضان کے تو خاص ہی کوئی اللہ کی طرف سے خصوصاً آتی ہوئی چیزیں عام دنوں جو مجلس میں آتی ہیں وہ تو عام ہوگی، لیکن رمضان کی جو تحفات ہوں گی اللہ کی طرف سے ذکر کرنے والوں کے لیے. اور کتنے خوش قسمت ہیں یار، میں بھی آپ کی وجہ سے خوش قسمت ہوں کہ الحمدللہ رات دن یہی کام کر رہے ہیں جو لوگوں کو پسند ہے. یہ بزرگان دین نے یہی کہا، اس کی تیاری شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ سے کہ اس مہینے میں غلطی نہ کریں، کوئی بھی غلطی نہیں کرنی چاہیے. کیا کہ سننے کی غلطی نہ کریں بلکہ کرنے کا کام کریں. یہ جو ہے نا کرنے والا مہینہ ہے، یہ کانوں والا نہیں ہے، یہ بلکہ کیا ہے؟ عمل کرنے والا مہینہ ہے. اس میں عمل کریں جتنا بھی ہو سکتا ہے، خالی ہوئے نا انسان. اور سب سے بہترین عمل جو کر سکتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے والا کر سکتا ہے، اعلیٰ درجے کا، اونچا درجے. اور داؤد علیہ السلام کی دعا مجھے یاد آ رہی ہے. سبحان اللہ کتنے بڑے نبی تھے. دیکھیں داؤد علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اگر تو دیکھے کہ میں ذکر کرنے والوں کی مجلس سے اٹھ کر
چھوڑ کر کسی دوسری مسجد میں غافل مسجد میں جا رہا ہوں تو میرے پاؤں توڑ دینا. اللہ کا نبی فرما رہے ہیں. تو کتنی آپ یہ دیکھیں رغبت اور محبت رکھتی ہے اللہ کے ذکر کے اندر کہ کس قدر اللہ کے چاہنے والوں کو, اللہ کے محبوبین کو ایک لمحہ بھی یہ مجلس کو چھوڑ دینا پسند نہیں ہوتا اس چیز کا. دیکھیے کیا ہوگی اس کی حیثیت. وہ تو عارفین تھے نا اللہ والے. نبی تو نبی ہوتا ہے نا, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنی قیمتی چیز ہے, کتنی اہم چیز ہے, کہ اللہ تعالیٰ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ایسا کام کر لوں. یہ غلطی تیرے نبی سے نہیں ہو سکتی کہ ذکر کی مجلس چل رہی ہو یا ذکر کی مجلس ہو, اس مجلس کے اوپر کسی اور کو پریفرنس دے دوں, کسی اور کام کو اس پہ ترجیح دے دوں, کسی ایک اور کام کو اس کو اٹھا کے رکھ دوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی بات؟ دیکھ لیں آپ. نہیں جی ہم اس وجہ سے ذکر میں نہیں آ سکے, نہیں جی فلاں کام کی وجہ سے نہیں آ سکے. دیکھیں کیا ہے عجیب قسم کی دیکھیں دعا ملتی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی کہ اتنا نقصان ہے, اتنا نقصان انسان کو تو کہ کیا انسان کہ پریفرنس دیتا ہے اللہ کے ذکر پر, دنیا کے کاموں کو, دنیا کی چیزوں کو, دنیا کو چھوڑ رہے. اور پھر خاص طور پہ رمضان میں وہ تو بہت ہی بدقسمت انسان, سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنی بڑی چیز, اتنا بڑا اللہ کا انعام ہو, انسان اس کو چھوڑ دے. ایک عارفین کا مجھے ایک اور عارف کا, یہ تو نبی تھے نا, عارف باللہ جو ہوتے ہیں جو اللہ کو پہچان جاتے ہیں, جو معرفت کے سمندروں کے اندر غوطے مارتے ہیں, وہاں سے موتی نکالتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے عارف باللہ. اکثر اولیاء اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے, واقعی وہ عارف باللہ ہوتے ہیں. ہمارے شیخ جو آپ کے دادا شیخ اور میرے شیخ جن کا میں غلام ہوں, تو ان کو بھی خطاب یہی دیا گیا تھا بزرگوں کی طرف سے, عارف باللہ. فضل قریشی رحمۃ اللہ سے بزرگوں نے ان کو خطاب دیا تھا, عارف باللہ کا خطاب دیا تھا. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے, حضرت کے درویش تھے, میں خانقاہ میں جاتا تھا تو پرانے درویش تھے, وہ شفقت فرماتے تھے میرے پر. ہوتا یہ ہے کہ خانقاہوں کا ماحول ہوتا ہے, ایک باتیں آپ کی اصلاح بھی کر دوں اس میں نئے بھی آتے ہیں, پرانے بھی آتے ہیں. تو یہ خانقاہوں کا ماحول بتا رہا ہوں, یہ ہوتا ہے کہ وہاں خود غرضی نہیں چلتی. جب دیکھتے ہیں کوئی نیا آدمی آیا ہے تو اس نئے آدمی بڑا شوق ہوتا ہے کہ میں حضرت کی خدمت کروں, حضرت میں جوتا اٹھاؤں, حضرت دروازے کھولوں, حضرت یہ کروں. تو پرانے لوگوں کو چاہیے کہ جب کوئی نیا آدمی آئے تو ہر چیز میں اس کو آگے کرے. جب میں پہلے گیا خانقاہ میں حضرت کی, تو اتنے بڑے بڑے اللہ کے بزرگ نیک انسان مجھے آگے کر رہے ہیں, نہیں حضرت آپ بیٹھیں گے, نہیں آپ حضرت کے پاس بیٹھیں گے, آپ یہ کریں گے, آپ وہاں بیٹھیں گے. وہ اب بالکل پیچھے. ہر نئے آدمی کو تھا تو آدمی میں خود محسوس ہوتا ہے یہ تو بھائی بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے انسان کی نئے آدمی کی. بجائے ایسے ان کے ساتھ کمپٹیشن کیے جائے, کوئی دھکا مارا جائے, میں نے آگے بیٹھنا ہے, میں یہ خانقاہ کے ادب بتا رہا ہوں آپ کو, نشت کیسی ہونی چاہیے, بیٹھنا کیسے چاہیے, شیخ کی گفتگو کیسے سننا چاہیے. یہ ساری جب چیزیں ہم کرتے ہیں تو الحمدللہ نورا نور ہو جاتا ہے انسان. صرف ذکری چیز نہیں ہے, وہ خانقاہ تو ایک عجیب و غریب چیز ہے بھی, وہاں سے جھونکا بھی لگ جائے نا آدمی کا تو وہاں کام بن جاتا ہے. یہ میں ایک مجھے واقعہ ان بزرگوں بھی مجھے یاد آ گیا, اور ایک اور بھی واقعہ سنا دیتا ہوں ہمارے اپنے بزرگوں کا واقعہ ہے. یہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں اللہ والوں کی مجلس جو ہوتی ہیں نا, لیکن ایک ذہن میں خیال رکھنا چاہیے کہ میں اللہ والا نہیں ہوں, میں آپ کو ٹرین کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اللہ والا مل جائے تو وہاں آپ نے ایسے کرنا ہے, اور اس ٹریننگ کا ثواب اللہ پاک سے میں لوں گا. کبھی یہ نہ سمجھنے کا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, کہ میرے ذہن و گمان کے اندر بھی یہ بات کہی گئی ہو, ناجائز بالکل عجیب قسم کا, میں تو گندا گناہگار انسان ہوں. کیونکہ حضرت نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ بھئی تم جا کے ذکر کراؤ اور تم نے کوئی بات کرنی ہے. باقاعدہ یہ کتاب کو بھی ریکمنڈ کیا تھا, آج سے میں 60 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. وہ کتاب لو, وہاں جا کے تم نے کتاب بتانی ہے, تم نے جمعہ پڑھانا ہے, اور تم نے جا کے وہ جو ہے لوگوں کو ذکر کرانا ہے. تو اس ڈیوٹی کو میں ادا کر رہا ہوں. لیکن کبھی بھی جب میں اللہ والوں کی بات کرتا ہوں نا تو بالکل میری طرف نہ دیکھنے لگے یہ اللہ والے ہیں. میں تو بہت بھائی گھٹے قسم کا آدمی ہوں, تو آپ مجھے جوتی اٹھانے کا موقع دیا کریں, میں بہت چھوٹا آدمی ہوں. تو یہ اس لیے کہ صحبت حضرت کی لگی ہے, شاید آپ کو نظر آنے لگا اللہ والا, صحبت کا اثر ہوگا تھوڑا بہت, جو آپ کے دلوں میں عزت چلی گئی نہ, تو میری عزت کہاں, میں تو ایک بیکار آدمی بالکل. تو ہوتا ہے ایسے کہ ایک عارف باللہ قابی میں بہت پرانے بزرگ ہیں, ذوالنورین ان کا نام تھا, مصری رحمۃ اللہ علیہ. شاید پہلے بھی ان کے واقعات میں نے سنایا ہوا آپ کو. بہت ہی اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ اور اللہ والے انسان تھے, اور
ذوالنورین ان کا نام تھا. وہ اس طرح نام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کرامت ظاہر فرمائی. اللہ والوں سے اللہ تعالیٰ کرامت ظاہر فرماتے ہیں. کرامت برحق ہے، حق ہے بالکل. تو وہ بھی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ اللہ والوں کے اختیار میں نہیں ہوتی کرامت، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض اوقات ایسی قوم سے واسطہ پڑ جاتا ہے ان کو تبلیغ کرنے میں، ان کو سمجھانے میں کہ ان کے دماغ ہی نہیں ہلتے. نہ دل کھلتا، نہ دماغ کھلتے ہیں، نہ آنکھ کھلتی ہیں. وہ نہ بس جہاں جڑے ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سے پھر اپنے ولی کو جو ہے وہ کرامت پیش فرما دیتے ہیں تاکہ وہ کرامت سے ان پہ اثر پڑتا ہے تو پھر ان کی طرف سے دین کو بلاتا ہے. اپنی طرف نہیں بلاتا، کدھر بلاتا ہے؟ دین کو بلاتا ہے. اس لیے بزرگوں کو ہم نے اکثر دیکھا ہے، میں نے اپنے حضرت سے کبھی بھی ہم نے سنا، شاید ایک آدھ بات جو کیچ کر لی وہ تو آ گئی کتابوں کے اندر، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنی کسی قسم کی کسی کرامت کو ظاہر نہیں کیا. آج تک ہم نے سنا کہ میں یہ میرے ساتھ ہوا، میں نے یہ خواب دیکھا، فلاں ہوا، فلاں بزرگ ہے اور فلاں زیارت ہوئی ہے، اس طرح زیارت ہوئی. جہاں تک میرا یقین ہے تو بامشاہدہ زیارت کرتے ہوں گے. میں نے کہا عارف باللہ، تو مجھے واقعہ پر اپنے حضرت کو سنا دوں آپ کہ عارف باللہ ہوتا ہے کیا ہے. تو وہ درویش تھے، انتقال کر کے اللہ ان کے قبروں پہ رحمت فرمائے، خاص خادم تھے حضرت کے. تو جس نے بتایا یہ بات جہاں سے نکلی تھی، میرا حوصلہ افزائی کرتے تھے. تو بہت حوصلہ افزائی، کبھی ایک دم مجھے اپنے گھر لے گئے. شروع میں گیا تو چٹائی بچھی ہوئی تھی، رات کو ایک دیا جل رہا تھا. ان کی بوڑھی ان کی بھی اہلیت تھی، کہتے کھانا بناؤ، حضرت کے بہت چاہنے والے مریدہ ہیں تو ہمیں ان کی جوتیں اٹھانی چاہیے. یہ بتا رہا ہوں آپ کو، سینئر لوگوں کی بات ہے. کیا ادب ہوتا ہے خانقاہ کے اندر خدا کے. آج میں شرمندہ ہوتا ہوں اس بات سے کہ کس طرح مجھے چرپائی پہ بٹھایا، خود چٹائی پہ بیٹھے. اس وقت ان کی بیوی نے بنایا، بھجیا شجیا بنائی ہوئی دال سی اور تندور سے جلدی روٹی منگائی. غریب آدمی تھے وہ کھائے. تو وہ میرے ساتھ چلتے آ رہے تھے تو میں نے ان سے ایک سوال کر دیا، کیونکہ بیچارے نئے آدمی کو تو پتہ نہیں الٹے سیدھے سوال کرتا ہے. میں یہ حضرت کو عارف باللہ آپ کہتے ہیں، یہ عارف باللہ کیا ہوتا ہے؟ تو وہاں سے نہیں کہتے یہ سوال میرے ذہن میں آئے تھے. ایک دفعہ میں حضرت کی مجلس میں بیٹھا تھا، شروع کے وقت ہے، تو میں نے کہا حضرت کو عارف باللہ کہا جاتا ہے، عارف باللہ ہوتا کیا ہے؟ ایک دم مجھ پہ غنودی تاریخ میں بتایا نا، کرامت دیتے ہیں اللہ پاک. ایک دم غنودی کی تاریخ ہوئی تو غنی تاریخ ہوتی یہی حضرت صاحب میں نے دیکھا کہ ایک نور کا سما پیدا ہوا ہے اور حضرت صاحب جو ہے اتنے حسین جمیل اور بڑے لمبے چوڑے قد کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑوں کا مجھے تبشار کر کے دیکھ کھا کر کے زور سے تھوکا. جب تھوکا تو زمین آسمان سارا نور اور نور ہو گیا. تو کہتے ہیں یہ ہے عارف باللہ، اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کو پہچان جاتا ہے اللہ اس کی ہر چیز نورانی کر دیتے ہیں. اس کو عارف باللہ. بھئی یہ تزکیہ کی مجلس ہے تو اس میں ایسی باتیں چلتی ہیں تو اس میں کوئی فتویٰ نہ لگا دینا میرے پر کہ حدیث سے ثابت کرو یہ چیز. تو بھائی یہ ثابت بابت تو میں نہیں کر سکتا، بزرگوں کی صحبت میں سنی باتیں تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو وہ ذوالنورین جو رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کا میں بات آپ سے کر رہا تھا اس مجلس کے حوالے سے. اللہ کے ذکر کی کتنی بڑی مجلس ہوتی ہے. ایک تو اتنے بڑے نبی کا میں نے آپ کے سامنے دعا پیش کی کہ انہوں نے اس کی اصلیت کو ظاہر کیا اللہ کے ذکر کی مجلس کو. ایک عارف باللہ کی میں آپ کو قول بتاتا ہوں. تو وہ ان کا بھی ایک دفعہ کرامت ظاہر ہوئی، پہلے ان کی بتا دوں کتنے بڑے بزرگ تھے. کشتی میں سوار تھے، اسی طرح جا رہے تھے تو کچھ لوگ بھی بیٹھے تھے اس میں. کسی کا کوئی قیمتی موتی تھا وہ گم ہو گیا. اس نے شروع میں چاہے میرا موتی گم ہو گیا، موتی گم ہو گیا. سب کہنے کسی نے چرائے کسی نے چرائے. تو وہ بیچارے فقیران لباس میں تھے، اتنا پھٹا پھٹا پرانا لباس تھا ان کو، بیٹھے تھے. ان کا یہ ہے یہ فقیر اس نے چرایا. اس نے میں نے نہیں چرایا، میں کیوں چراؤں گا؟ کہتے نہیں تم نہیں چرایا. سب ان کے پیچھے پڑ گئے ہمارا موتی دو. انہوں نے اللہ کی طرف اشارہ کیا اللہ تعالیٰ تو وہ خبیر بصیر ہے، مجھ پہ الزام دے رہے ہیں تو بتا میری طرف سے کہ میں نے کیا موتی چرایا ان کا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوشی میں جو مچھلیاں تھیں نا سمندر کی 100 مچھلیاں اسی موتی کو لے کے اوپر ظاہر ہو گئی. تو انہوں نے کیا اپنا موتی اٹھا لو، اس میں جو تمہارا موتی تھا. تو یہ بزرگ تھے، اللہ والے تھے بہت بڑے. ان کا قول ہے کہ وہ اتنا خوبصورت ہے، بلکہ خانقاہ رنگ میں ایک اور بات ان کی پیش کرتا چلوں میں آپ سے کہ اللہ والوں کی مجلس جسے میں نے عرض کیا تھا خالی نہیں جاتا آدمی. اللہ والے کی مجلس سے خالی نہیں جاتا. تو کیسے جائے گا؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں.
بہت چھوٹی سی. آپ کسی عطر کی دکان پہ گئے, اندر گھسے, عطر کو تلاش کر رہے ہیں, عطر کی بوتلیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں, آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو اندر خوشبو ضرور آئے گی. تھوڑی ہے, ہلکی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں سے آپ کو خوشبو لگ جائے گی. تو بالکل یہ اللہ والوں کی مثال ہے کہ اللہ والوں کی دکانوں سے, خانقاہوں سے ولایت ملتی ہے. ایک عجیب بات کرنے لگا ہوں, کیا ملتی ہے؟ ولایت, اللہ کی دوستی ملتی ہے. تو جو اس کی خانقاہ سے چکر مارا ہے تو چاہے کتنی کم درجے کی ولایت ہو لیکن وہ لے کے چلا ہی جاتا ہے. یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, خالی نہیں جائے گا. اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت کی چینٹ پڑ جاتی ہے. پیش ایک دفعہ چکر مارے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں, شاید پہلے بھی سنایا ہو. فارغ ہوئے تھے علم سے اور بہت ذہین طالب علم تھے. ظاہر ایسا آدمی ایسا بننا ہوتا تو ایسے ہی ہوتا ہے. تو ان کی ذہانت کی مثال نہیں تھی. فارغ ہوئے تھے جناب, بس وہ جس طرح نیا نیا جو عالم بنا ہوتا ہے اس میں جوش, اور پھر تھوڑا عقل بھی ہو, ذہن بھی ہو, تو جوش مار رہا ہوتا ہے. اس سے مناظرہ کر لوں, اس پہ فتویٰ دے دوں, اس کو غلط ثابت کر دوں, اس کے لیے میں حدیث نکالوں, اس کے لیے یہ کروں. ایک نئے نئے آدمی میں عالم میں جوش ہوتا ہے. اس لیے تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ خبردار نئے عالم کو کبھی ممبر پہ کھڑا نہ کرو جب تک کہ پوری اپنی اصلاح نہ کرا لے کسی اللہ والے کے ساتھ. اصلاح کرا لے تو پھر آ کے خطابات پہ جائے یا امامت پہ جائے. لیکن یہ سب قانون ختم ہو گئے ہمارے, کہاں قانون رہے. تو جب یہ افراد تفریح مچی ہوئی ہے, جس کو چاہو کافر کہہ دو, کس کو چاہو بدعتی کہہ دو, کسی کو چاہو نہ کوئی بزرگی کا پتہ نہ کچھ پتہ. لیکن وہ زمانہ ایسا نہیں تھا, لیکن حالات تو وہی تھے. وہ جب عالم بنے تو بس جوش تھا. 3 بزرگ تھے اس وقت جو ایک ہی جگہ بیٹھتے تھے. کیا زمانہ ہوا. حضرت حافظ ضامن رحمۃ اللہ علیہ, حضرت تھانی یہ نہیں دوسرے تھے, احمد تھانی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حاجی امداد اللہ کی بکی. مزہ آ رہا ہے اللہ والوں کی باتیں سن کے نہیں ہے نا, ہاں غور سے سنو. 3 بزرگ ایک ساتھ, کیا زمانہ ہوگا مجھے بتائیں, جس کو زمانہ آج تک یاد کرتا ہے. اس میں سے ایک بزرگ تھے احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کوئی رسالہ لکھا ہوگا, کچھ آپ کو ہوگا, تو وہ حضرت گمبھیر رحمۃ اللہ کے ہاتھ پڑا تو انہوں نے دیکھا اشکال نکال لیے. نیا علم تھا نا, اور اصلاح ہوئی نہیں تھی. اشکال بہت سنا, پکڑے کاغذ اور جوش کے ساتھ کہ یہ کیسے ثابت ہوا, فلاں کیسے ہو سکتا ہے. کاغذ پڑے گا, چلے جناب اس خانقاہ کی طرف. 3 اللہ کے اتنے بڑے بڑے موجود تھے, چلے جانے. اتفاق اچھا ہی اچھا ہے, وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں ساری باتیں. تو وہ پہلی سٹیج پہ ان کو حافظ ضامن صاحب مل گئے. تو وہ بڑے عجیب و غریب بزرگ شمار کیا جاتا ہے ان کا, بڑا عجیب. یعنی ہنستے ہنستے انسان کو ولی بنا دیتے تھے. ان کی شان بھی عجیب ہے. ان کی ہسٹری پڑھیں نا آپ, بے انتہا ہنس مکھ, ہنسنے والے اور عجیب مزاج کے آدمی تھے. مزاج سمجھا ان کو کہتے ہیں کہ بھائی خوب رونق والے آدمی تھے. پتہ نہیں چلتا تھا انسان کو, ہنسی ہنسی میں ان کو اللہ سے ملا دیتا تھا انسان. اتفاق سے پہلے ان سے ملاقات ہوئی. صاحبزادے کدھر چلے, نہیں تو فارغ تھے. کہتے جی میں یہ انہوں نے لکھا ہے یہ, تو میں اس معاملے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ثابت نہیں ہو رہی باتیں, یہ کیسے آ گئی, اس میں یہ شکایت ہے, اس میں یہ ہے, تو فلاں. ان کا برخوردار کیا کر رہے ہو تم, کس طرف چلے ہو. یہ ساری چیزیں بہت بڑی ہیں. اللہ والوں کے بزرگوں کے ساتھ اس طرح باتیں نہیں کرتے, یہ ایسے قدم نہیں اٹھاتے. تم ایسے نہیں چاہیے, یہ بہت بڑی بات ہے. انہوں نے سمجھایا اچھی بات نہیں یہ تم کر رہے ہو, میں تمہیں نصیحت کروں گا کہ یہ کام کرنے نہ جاؤ, اچھی چیز نہیں ہے. ہاں چلو تمہیں جانا ہے, لیکن کتنا کام بنایا ہوتا ہے ہنستے ہنستے. تو اس سے آگے جو کمرہ ہے نا حاجی صاحب کا, ادھر چلے جاؤ, وہ تمہیں بتائیں گے سب بات. ہاں مجھے بتائیں, حاجی صاحب کے پاس جاتا ہوں میں. حاجی صاحب کے پاس پہنچ گئی. میں نے کہا نا اللہ والے کے پاس پہنچنا, بس پہنچ جائے آدمی ایک دفعہ, خالی نہیں جاتا. چاہے کس نیت سے ہے, ولایت لے کے ہی جاتا ہے اللہ کے فضل سے. ولایت بھی تو کئی درجے ہیں, دوستی لے کے ہی جاتا ہے اللہ تعالیٰ, کبھی خالی نہیں جائے گا. تو وہ جناب اپنی کتاب میں دوائی میں آتے ہیں. حاجی صاحب نے بٹھایا. کتنے دن کے لیے گئے تھے, نہ کوئی کپڑا تھا نہ چاکر تھا, کچھ نہیں. 40 دن ہو گئے, وہاں سے نکل ہی نہیں سکے. کتنے دن, بڑی بات ہوتی ہے.
اگر آپ لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں الحمدللہ تو آج سے آپ کی پیکنگ شروع ہو گئی. یہ قمیض رکھ دو جی، فلاں چیز رکھ دو جی، فلاں صافہ رکھ دو جی، تو فلاں بنیان رکھ دو. ابھی سے کام شروع ہو گیا کپڑوں کا. تو وہاں 40 دن خانقاہ میں رہے، کپڑ بھی پاس نہیں، کچھ بھی پاس نہیں، پیچھے بھی بچے سب کچھ یاد نہیں. 40 دن کے بعد نکل رہے ہیں، اور تب بھی نکالا گیا کہ بھائی اب تم فارغ ہو چکے ہماری طرف سے، تمہیں وہ بنا دیا تم پہلے نہیں تھے. سبحان اللہ. چونکہ گردن ہے اور جناب کپڑے میلے ہیں، حالات عجیب ہے، زہر کچھ ہے اور دل کچھ ہو گیا. دنیا بدل گئی. اس کے بعد ان کو پتہ چلا کہ عالم تھا لیکن عارف اب بنا ہوں. تو یہ ہے کہ اگر کوئی گزر جائے اللہ والے کی کسی مجلس سے بھی تو رنگ لے کے جاتا ہے اللہ کے فضل سے. تو وہ جناب ان کی بات کر رہا ہوں، پھر اصل بات کروں گا آپ سے. کتنے بڑے بزرگ تھے، پائے کے بزرگ تھے، کتنے بڑے. جناب بیٹھے تھے اپنے مسجد میں اسی طرح. تو وقت کا جو بادشاہ تھا شہزادہ، وہ اتفاق سے بس اس کی قسمت سے اچھی تھی. جناب لوگوں کی قسمتیں اچھی ہوتی ہیں نا، وہ اللہ والوں کے جھوگی میں گھس جاتے ہیں، کہ پاس سے بھی گزر جاتے ہیں، یہ سلام کر لیتے ہیں. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ سلام کرنے والے بھی پکڑا گیا بیچارہ. جس نے ہاتھ ملا دیے نا وہ بھی مارا گیا، ہنس کے ملا وہ بھی مارا گیا بیچارہ. وہ تو بنانا اللہ کا دوست. تو جناب وہ پاس سے گزرا تو نے بڑا پیارا فکر ہے جملہ کس دیا. حضرت کہنے لگے، سننے والی بات ہے، یہ عجیب فکر ہے، دل میں اتر گیا سن کے. کہنے لگے کہ کسی کمزور کا طاقتور کے ساتھ جنگ لگنا، جنگ کرنا، یہ بھی کوئی اس سے بھی زیادہ کوئی احمقانہ فعل ہو سکتا ہے؟ مختصر بات تھی کہ کسی کمزور کا طاقتور کے ساتھ جنگ کرنا، کہ اس سے زیادہ کوئی احمقانہ یعنی فلش کوئی فعل ہو سکتا ہے؟ اب ہم دیکھیں کہ کہاں اللہ کی ذات اور ہم کہاں اس سے جنگ کر رہے ہیں. اور واقعی اللہ نے اعلان کیا اس کا. ایک ٹاپک اٹھایا اس نے. ہر گناہ ایسا ہے انسان کے لیے، جب وہ گناہ کرتا ہے تو کس سے جنگ کر رہا ہے؟ کیسے عارف اللہ نے ایک فکر رکھا خدا کی. میں کہتا ہوں اس سے زندگی چینج ہوتی ہے آدمی کی، کہ کہاں میں اور کہاں اس کی ذات. کہاں وہ کہہ رہا ہے کہ تو یہ کام نہ کر اور میں کہتا ہوں میں نے وہ کام کرنا ہے. یہ جنگ نہیں ہے. اللہ نے اعلان کیا ہے قرآن میں کہ جو سود کھائے گا وہ کس کے ساتھ جنگ کرتا ہے؟ میرے ساتھ. جو میری بات نہیں، یہ سود ایک چیز ہے لیکن ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اسے ایک مثال دے دی اللہ پاک نے، قرآن کا انداز ہے، ایک مثال سے سمجھا دی ہے کہ جو باتیں میں نے کی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے کیا ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ. یہ دونوں چیزیں آ گئی. سنت ہو نبی کی قسم کی جس کا سرکار نے حکم فرما رہے ہیں اور ہم ادا نہیں کر رہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں حقیقت میں؟ مجھے بولو تو جنگ کر رہے ہیں. کس سے جنگ کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. جب انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو اس وقت کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ سے جنگ کر رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک فکر رکھا، اس بادشاہ کو جو کیا اس کا حال ہوتا ہے، بادشاہ کا جو محلوں کے اندر عورتیں، مال، جو کچھ سب کچھ بادشاہ کے اندر. تو پرانے زمانے کے بادشاہ ہیرو جواہرات کسی چیز کی کمی ہوتی ہے، لیکن ایک فکر سمجھداری کے لیے بڑا کافی ہوتا ہے کہ تو جنگ کس سے کر رہا ہے. تو کتنا ہی طاقتور بادشاہ ہے، یا کتنی ہی طاقتور تو دنیا کے اندر ہو جائے، لیکن اس سے بڑا نہیں ہو سکتا جو خالق مالک ہے. کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا. آج بھی دنیا میں آپ دیکھیں جو نافرمان ہوگا اللہ کا، اللہ کے احکامات کو توڑ رہا ہوگا، وہ کس سے جنگ کر رہا ہوگا؟ دنیا والوں سے نہیں بلکہ کس سے کر رہا ہے؟ تب تو کریم سے کر رہا ہے. تو کیوں نہیں ابھی انتقام لے رہا اللہ تعالیٰ؟ اس نے کہہ دیا ہے جنگ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر بھی تو میرا بندہ ہے، میں تجھے چانس دیتا ہوں کہ شاید کسی لمحے بھی تو میرے کسی چیز سے بھی مجھ تک پہنچ جائے، میرے پھول کو دیکھ کے پہنچ جائے، آبشاروں کو دیکھ کے پہنچ جائے، درختوں کو دیکھ کے پہنچ جائے، ساری کائنات کیونکہ میری طرف دعوت دے رہی ہے. ہو سکتا ہے تیرے شعور جاگ جائے اور تو مجھ تک پہنچ جائے تو میں تجھے چانس دیتا ہوں. لیکن جنگ ہے تیرے ساتھ، مقابلہ کوئی نہیں تیرے ساتھ کرے گا، مقابلہ میں نے تیرے ساتھ کرنا ہے. اس میں اللہ بڑا قول ہے کہ جب کب تک کوئی تنگ کرے نا آپ کو، کسی ولی کو کوئی تنگ کرتا ہے نا تو ولی اللہ خاموش ہو جاتے ہیں، وہ کچھ نہیں کہتے. کیوں؟ کہ مجھے ضرورت ہی نہیں کچھ کہنے کی. حضرت علی کے قول ملتا ہے ایسے کہ مجھے کیا ضرورت ہے میں ایسا کچھ کروں جب میری طرف سے لڑنے والا میرا رب ہے. میں انتقام لوں گا تو تھوڑا انتقام ہوگا، وہ تو
وہ تو کچھ ہوگا ہی نہیں انتقام. میں اس کی گردن پکڑ لوں گا, میں اس سے بات کروں گا, میں اس سے آرگومنٹ کروں گا, یا اس کو تھپڑ مار دوں گا, یا میں بھی اس کے ساتھ باتیں کروں گا, تو میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں؟ تو بہت تھوڑا انتقام ہے. لیکن ہاں اگر میں خود انتقام لے لوں تو اللہ پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ تو اس بات پہ یقین نہیں تھا, میں تیرے پیچھے ہوں. تو اللہ والے فوراً خاموش ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام تو نے اپنے سپرد کیا ہے, مجھے کیا ضرورت ہے میں بولوں. تو پھر اس کے ساتھ جو جنگ ہوتی ہے اللہ کی, اللہ اکبر, بڑی عجیب و غریب جنگ چلتی ہے. تو انہوں نے ایک فکر کہا, ایک فکر, بھائی تو کمزور ہو کے, ہاں بادشاہ اتنا بڑا لیکن تو کمزور ہے, اس کے مقابلے تو کیا بادشاہ ہو سکتا ہے. تو وہ 3-4 قدم ہی چلا آگے, یہ فکر اس کے دماغ میں جب گونجا تو واپس پلٹا. پر کہتا ہے کہ درویش تم نے کچھ بات کہی تھی تو ڈرے نہیں؟ کہتا دل کھلا دے رہا. کہتا ہے میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو کیسے پایا جاتا ہے. مجھے بیٹھ جائے پھر ادھر. تو یہ اتنے بڑے درویش تھے. تو وہ کیا کہتے ہیں اس مجلس کے بارے میں ذرا خود سوچیں, ان کی بات آپ کو سمجھ پیش کرتا ہوں. یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں اللہ کے, پہلے میں نے ان کا مقام بتایا کہ ان لوگوں کے نظروں میں یہ کیا مجلس ہے جو آپ بیٹھے ہیں. اور میں حقیقت کہتا ہوں کہ آج بھی آپ کسی مسجد میں بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں نا, تو جب کوئی نیا آدمی آتا ہے نا تو چلتے چلتے ایک دم اس کو دھکا لگتا ہے, آپ کو دیکھ رکتا ہے, مجھے دیکھ کے نا پھر نفس ہوتا ہے شیطان, چپ کر کے ساتھ سے آپ کو نکل جاتا ہے. کبھی آپ تجربہ کر لینا, کیونکہ ہم تو چوراہے پہ بیٹھے ہیں نا, چوراہے پہ ہیں نا ہم لوگ, تو جہاں ساری دنیا آتی ہے ہمارے پاس. ہم تو اس مسجد میں بیٹھتے ہیں یا ساری دنیا رنگ کے لوگ آ رہے ہیں اور آتے جاتے رہتے ہیں. تو کبھی یہ تماشا آپ دیکھنا, اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ جب آپ کی مجلس بیٹھے گی نا, ذکر کا نور اور سنت کا نور جب جاگے گا نا, تو چلتے چلتے چاہے کوئی بھی ہو ایک دم اس کو جھٹکا لگے گا, آپ کو دیکھے گا, رکے گا, اللہ کی طرف سے پیغام کو جا شامل ہو جا. نفس کہے گا بھاگ جائے, تو بہت بڑی چیز ہے, میں نہیں کر سکتا. کوئی آ جاتا ہے, کوئی نکل جاتا ہے. تو اس مجلس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کتنی اونچی چیز ہے. فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو, عجیب قول ہے ان کا, اللہ تعالیٰ اپنے محبت کرنے والوں کو, اور یہ اتنی بڑی بشارت ہے آپ لوگوں کے لیے, میرے لیے, اللہ تعالیٰ اپنے محبت کرنے والوں کو اس وقت ذکر کی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ جس وقت ساری دنیا غافل ہوئی ہوتی ہے. دو بشارتیں ملتی ہیں اس میں, زور سے کہنا سبحان اللہ. کتنی بڑی بشارت ملی ہے کہ اللہ یہ دیکھیں, اللہ والا اپنی محبت کرنے والوں کو اس وقت ذکر الہی کی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ جب دنیا غفلتوں میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے. اب دیکھ لیں اب کون ہوئے آپ. اللہ نے اس قول سے ثابت ہو گیا, غالب باللہ تھے, حدیث تو نہیں ہے لیکن بڑا اونچا قول ہے. کتنا اونچا قول ہے کہ بھائی کہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے, اللہ نے کہہ دیا کہ یہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ذکر کرنے والا مجھ سے محبت نہ کرتا ہو. آئے گا ہی وہ ذکر کرنے جس سے مجھ سے محبت ہوگی. اللہ کہ جس کے دل میں میری محبت کا چھینٹا ہوگا وہ کہیں نہیں جائے گا, سیدھا کہاں بھاگے گا, مجلس ذکر کے اندر آ کے اس کو سکون ملے گا. جیسے کہ مچھلی کو پانی میں ملتا ہے نا, وہ بھاگتا ہوا آئے گا اور ذکر میں بیٹھ جائے گا. پہلی نشانی یہ بتایا اللہ تعالیٰ, سبحان اللہ, کتنی اونچی بات بتائی ہے. یہ واقعی تم سے محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ معمولی چیز تو نہیں ہے کہ میں کتنا بڑا انعام دیتا ہوں ان کو جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں. میں چھوٹا انعام ان کو نہیں دیتا ہوں, پھر نہیں دیتا ہوں کہ ساری دنیا تو سوئی ہوئی ہوتی ہے, غفلت اندہم ہے, غافل قلوب. اللہ اکبر, سب سے بڑا عذاب اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ کسی کا دل غافل ہو جائے. یاد رکھنا, سب سے بڑا عذاب اللہ تعالیٰ کا, زلزلوں سے بھی اور سیلابوں سے بھی اور حادثات سے بھی سب سے بڑا عذاب ہے کہ کسی دل کو اللہ غافل کر دے, غفلت میں ڈال دے. تو فرمایا کہ کتنا بڑا میں انعام دیتا ہوں اپنی محبت کو شخص کو کہ میں اس کو اللہ کا ذکر دے دیتا ہوں, جس کو دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کر رہا ہے, کیا ہے, کون سے ذکر کی مجلس, کیا کہاں جا ذکر کرنے جا رہا, ذکر ہی کر لو یار, ارے ہم بھی کرتے ہیں, کچھ پتہ نہیں, غفلت میں ڈوبی ہوتی ہے. اور جو کرنے والا وہ اللہ کی محبت ہوتی ہے تو اللہ اس کو نام دے رہا ہے, وہ بھاگا جا رہا تھا اللہ کے ذکر کے اندر, جا کے بیٹھ جاتا ہے. نہ کوئی کیفیات ملتی ہے اس کو, نہ کچھ ملتی ہے, کیونکہ اللہ نے ہر چیز پردے میں رکھی ہے. اگر یہیں آپ کے سامنے سب کچھ کھول دے اور جنت میں آپ کو بٹھا دے, سب کچھ دے دے, تو مزہ تو نہ آیا. مزہ تو یہی ہے سب سے بڑی چیز. اس میں ایک نقطہ بڑا اونچا ہے کہ مزہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون میرے محبوب کی باتوں پہ یقین کرتا ہے. اللہ کو اپنے محبوب پہ محبوب ہی ہے نا, اتنی اس کے محبت ہے نبی پاک سے
اتنی محبت ہے کہ دوری دنیا کو آزما رہا ہے اس چیز پہ کہ جو لفظ میرے محبوب کی زبان سے نکل جائے میں دیکھتا ہوں کون اس کو یقین کرتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو میرے محبوب کی بات پہ یقین کرنے والے لوگ ہیں. جنت تو نہیں دیکھی. یاد ہے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں میں کہ فرشتے جب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے کیا پوچھتا ہے؟ جنت مانگ رہے تھے کہ جنت دیکھی انہوں نے؟ کہتے جی نہیں. کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ دوزخ سے. دوزخ انہوں نے دیکھی؟ کہتے نہیں. یہاں وہ نقطہ نکلتا ہے. تو آخر ان کا یقین کیسے بڑھ گیا؟ فرمایا تیرے محبوب کی زبان سے جو نکلا تو یقین ہے. اس حدیث کا نقطہ دیکھیں آپ کتنا زبردست ہے. کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ یہاں پہ سرکار تو اس کی شان کو بلند دیکھیں کتنا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ سب بیٹھے ہیں یہ غلام ہے میرے محبوب کے سارے. اس کی زبان پہ نکلتے اتنا یقین آ گیا. ان کے دلوں میں کتنی محبت چلے گی کہ میرے محبوب کی. جاؤ ان کو میں نے بخش دیا. نور ہو گیا. ادھر ذکر اور ذکر کا کہنا کس کا؟ اس کی جو فضائل بتایا کس نے بتایا؟ اللہ کے حبیب نے بتایا. میری بات سمجھے پتہ نہیں سمجھ گئے ہوں گے کہ کتنا خوبصورت اللہ کے حدیث سے نقطہ نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ کتنا پیار کرتے ہیں نبی پاک سے. نبی پاک سنتوں سے پیار کیا کرو میاں. اپنے سروں کو اپنے چہروں کو اپنے جسموں کو بالکل تصویر بنا دو سبھی نبی کے قسم کی. خدا کی قسم بے حساب بخشے چلے جاؤ گے. یاد رکھو یہ جو ہم نے لباس کی شکل صورت بنائی ہوئی ہے نا یہ آخرت میں کام آئے گی. آخرت میں کام آئے گی. ڈالا تو ہمیں کفن میں جائے گا. یاد رکھیں کفن میں لپیٹ پھینک دیا جائے گا لیکن الحمدللہ جس سے اٹھایا جائے گا میرا پورا یقین ہے کہ سنت والوں کو سنت کے لباس میں اٹھایا جائے گا. مخصوص کر دیا جائے گا کہ ان لوگوں کو تو زندہ کیا تھا میرے حبیب کی سنتوں کو زندہ کیا تھا ان لوگوں نے جب سب مردہ کر چکے تھے. جب سب ہنستے تھے تو یہ عمل کرتے تھے. جب سب تانے مارتے تھے تو یہ اس تانوں کو سہتے تھے. جب سب ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے اس مذاق کو یہ برداشت کرتے تھے. جب سب لوگ ان پہ ہنستے تھے تو اس ہنسی کو برداشت کرتے تھے. جب سب ان کو ڈاؤن کرتے تھے لیٹ ڈاؤن کرتے تھے ان کو مصیبتوں میں ڈالتے تھے وہ اس کو قبول کرتے تھے. تو آپ کو کوئی اس پہ کوئی صلاح نہیں ملے گا. اب نہیں ابھی کچھ نہیں. یقین کو بڑھائیں کسی بات پر. یہ جب یقین کہاں بڑھے ہمارا کس نے کہا ہے کہ نبی کریم نے کالا رسول ختم بس ختم بات. یہ کس کو پسند تھی؟ انہوں نے کہا امامہ پسند ختم بات. کوئی دلیل نہیں چاہیے ہمیں اس کے بعد. کس کو پسند فرمایا یہ سفید ہے کالا بس ختم بات. ہمیں دلیل نہیں چاہیے. پتہ جھگڑے ہی ختم. یقین آ گیا بڑھ گیا یقین آسمانوں تک. ہم تب کچھ کریں گے الحمدللہ. بیٹھ کے کھانا کھاؤ. یہ کس نے کہا؟ سائنس نے کہا ترقی ہوئی یا کچھ کے پیچھے جواز ہے کوئی فائدہ ہے کہ نہیں؟ فائدہ ہمیں کچھ کیا کس نے کہا کالا وہ ختم جی بات. پورا دربار سجا ہوا ہے. شہنشاہ روم بیٹھا ہوا ہے. ایک گدڑی پوش صحابی چیتڑے لگے ہوئے ہیں ہاتھ میں تلوار ہے. وہی ادب نہیں ان کو بادشاہوں کے پاس. تلوار کو اس طرح گھومتا جا رہا ہے اس کے اوپر کارپیٹ کے اوپر اس طرح کرتا چلتا ہے. بیٹھ گئے بتایا تھے اس وقت. اور وہ بادشاہ روم اور ان کی سلطنت ان کے بادشاہ اور ہیرو اور جواہرات اور ان کے اپنے محلات کے معاملات وہ جا کے بیٹھ گئے. کھانا آیا. کھانا رکھا گیا. کھانا تناول فرمایا. اسی طرح انداز سے بیٹھے کھانے کے انداز سے اسی انداز سے جی برداشت کیا انہوں نے. وہاں تو پروٹوکول تھا بادشاہ کا. وزیر بیٹھے ہوئے تھے. کرتے کیا پتا تھا استفاق ہے ہم کیا کر سکتے ہیں. بس تلوار یہاں رکھی. بسم اللہ پہلے ہاتھ دھوئے. ہاتھ دھونے کے بعد اللہ کو یاد کیا بسم اللہ پڑھا. اس کے بعد تناول فرمایا. یہ بھی برداشت کرتے رہے. کھاتے کھاتے اللہ نے ایک چیز دکھانی تھی نا. وہ ہاتھ سے نوالے کی کوئی چیز زمین پہ گری. جب گری تو اس کو اٹھایا انہوں نے. اٹھا کر پھونک ماری. سنت ہے نا. وہ بھی رکھا. تو پھر وہ بول پڑا. کہتا یہ آداب کا خیال کریں. یہ تو شہنشاہ روم کا دربار ہے. آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو حقارت والی بات سمجھی جاتی ہے یہاں پہ. اس نے تو آستہ کا انہوں نے زور سے سیکھا. تو کیسی بات کرتا ہے تو اس کی وجہ سے میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں. سبحان اللہ. اس کی وجہ سے سنت کو چھوڑ دوں. نالائق ہو تم لوگ. کیوں اتنا یقین کیسے ہو گیا اس کو؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو کیسے یقین ہو گیا؟ آپ باقی ذکر میں آ گئے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی جا کے فرشتے گواہی دیں گی. جنت نہیں دیکھی دوزخ نہیں دیکھی. ان کو جو آپ بتائے کہ یہ نہیں دیکھا کہ بھئی باغ بن گیا جنت کا. یہ نہیں دیکھا کہ یہاں میوے کھا رہے ہیں. تو ان کو کیوں یقین آ گیا؟ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو آخری کی بات اور آپ کو سنا تھا. مست کر کے پھر ذکر شروع کرتے ہیں. اللہ عجیب چیز ہے.
عجیب انعام بتا رہا ہوں آپ کو. آج میں رنگ میں آیا ہوں تو آپ کو ایک انعام اور بتاتا تھا. کبھی جمال ہوتا ہے اور کبھی جلال ہوتا ہے. ویسے وہ خون فاروقی ہے اس لیے معذرت چاہتا ہوں. تو کیا کر رہا تھا میں آپ کو سنا رہا تھا بات کیا سنا رہا تھا؟ ہاں انعام ایک آخری دیتا ہوں. تو بھائی بات یہ ہے عجیب غریب ایک حدیث ہے. اللہ اکبر. اچھی مجلس اور ذکر سے بڑی کوئی اچھی مجلس تو نہیں ہے. وہ تو میں نے سب آپ کو سمجھا دیا پہلے. یہ تو سمجھ آ گئی بات. کیوں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ تو کوئی اشتعال نہیں ہے. تو فرمایا کہ اچھی مجلس میں جب آدمی چلا جاتا ہے جو اللہ پہنچا دیتا ہے. غور سے سننا میری بات پہ, کاؤنٹ کرنا اپنی باتوں کو اور میرے لیے دعا کرنا کہ جو اللہ تعالیٰ اچھی مجلس میں کسی کو پہنچا دیتا ہے تو اس مجلس کے صدقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ 200,000 غلط مجالس کو کفارہ ادا کر دیتا ہے. 200,000 جو غلط مجالس اس نے اٹینڈ کی ہوتی ہیں اس کا کفارہ ہو جاتا ہے اس ایک مجلس کے ساتھ. سمجھا کی بات؟ ایک مجلس میں, اچھی مجلس میں انسان جب چلا جاتا ہے تو 200,000 غلط مجالس جو اس نے اٹینڈ کی ہوتی ہیں ساری زندگی میں کوئی اتنی نہیں کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کا کفارہ کر دیتا ہے وہ مجلس. اب نکالیں اپنے کیلکولیٹر اور تقسیم کریں, ضرب دیں اس کو ان مجالس کس کے ساتھ؟ رمضان کے ساتھ. کتنی مجالس ہو جائیں گی؟ گنتے گنتے تھک جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم نے تو اتنی مجالس کی نہیں اور تو نے تعداد اتنی مجالس کی رکھ دی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے جواب ضرور رہے گا کہ بھئی جو تو نے مجلس اٹینڈ کی تو وہ تو مائنس کر دی, باقی جتنی تیری مجلس ڈیو بنتی تھی وہ ساری نورانی مجلس پر آ کے جنت میں داخل کر انعام تو ضائع نہیں. اس مجلس کو ضائع نہ کیا کرو دوستو. میں نے تو وقت ضائع کیا اپنا. آپ نیک آدمی ہیں, اچھے آدمی ہیں, جہاں اللہ والے کی صحبت مل جائے, جہاں اللہ کا ذکر مل جائے, یہ نہیں کہہ رہا آپ اسی ذکر میں ہیں, ضرور ذکر میں بیٹھا کریں, اللہ کو یاد کیا کریں, اپنی زندگی کو بہتر کریں. رمضان کتنی تیزی سے چلا گیا دوستو, دیکھیں پتہ بھی نہیں چلا. اسی طرح وقت آئے گا کہ لوگ ہمارے نماز پڑھ رہے ہوں گے, ہم آگے لیٹے ہوں گے ملک کا بیچ سم, اور تھوڑی دیر کے بعد ہمیں زمین کے سپرد کر دیا جائے گا, زمین کے گھڑے میں. پھر یاد آئیں گے یہ مجالس ہیں, یہ باتیں, یہ چیزیں. غور سے میری باتیں سنا کریں اور میں بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا, آپ حضرات بھی کوشش کریں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.